وہ کریں گے، اور یہ وہی آیت ہے جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس آیت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں چند روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے سوال کیا اور کہا، اے ابو منذر۔ ابو منذر کنیت ہے کس کی؟ ابی بن کعب کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے ابو منذر، اتدری ای آیۃ من کتاب اللہ معک اعظم؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ قرآن کریم کی جو آیات تم نے حفظ کر رکھی ہیں، تمہیں معلوم ہیں، تمہیں یاد ہیں، ان میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوال کیا کہ کون سی آیت سب سے لمبی ہے، بلکہ سوال کیا کون سی آیت سب سے عظیم ہے، سب سے زیادہ شان اور مقام و مرتبہ کس آیت کا ہے؟ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سعید ابن المعلیٰ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور پھر آپ نے کہا تھا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہاں پہ سورت کے بارے میں سوال نہیں ہے، کس کے بارے میں سوال ہے؟ آیت کے بارے میں۔ اور اس سوال کے جواب میں ابی بن کعب کہہ رہے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر اپنا سوال دہرایا، آپ نے کہا، اے ابو منذر، اتدری ای آیۃ من کتاب اللہ معک اعظم؟ کیا جانتے ہو کہ قرآن کریم کی آیتوں میں سے کون سی آیت ہے جو سب سے عظیم ہے، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کی حامل ہے؟ تو ابی بن کعب نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد ابی بن کعب نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ وہ آیت ہے جو سب سے عظیم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لیہنک العلم ابا المنذر، کہ اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اور آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، یعنی کہ ان کو شاباش دی اور ان کی تحسین فرمائی اور کہا کہ یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ اس سے ایک اور چیز کا پتہ چلا، اور وہ یہ کہ کون سا علم ہے جس پہ خوش ہونا چاہیے، کون سا علم ہے جس پہ دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے؟ وہ علم جس کا تعلق قرآن سے ہو، وہ علم جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہو، یہ وہ علم ہے جو حقیقی علم ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب کو مبارک دی ہے کہ تم نے درست جواب دیا ہے، اور کہا کہ یہ علم تمہارے لیے بابرکت ثابت ہو۔ دوسرے نمبر پہ آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی شان کے بارے میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، جس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانے کے غلے پہ مجھے نگران مقرر کیا، مجھے وکیل بنایا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور وہ غلے میں سے غلہ لے رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے میری منت سماجت کی اور کہا کہ میرے اوپر بچوں کی ذمہ داری ہے، میں محتاج ہوں، میرے حالات بہت خراب ہیں، اس لیے میں نے یہ حرکت کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ جناب ابو ہریرہ نے اسے معاف کر دیا۔ جناب ابو ہریرہ نے صبح کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادا کی، اور آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا، ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ
تم نے ایک آدمی کو گرفتار کیا تھا، اس کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میری منت سماجت کی اور بتایا کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، میرے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے مجبوراً میں نے حرکت کی ہے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اما انہ قد کذبک وسیعود، اس نے سچ نہیں کہا، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ کیوں بھی آپ کو کیسے یقین ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ کس قدر ایمان رکھتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس کے انتظار میں گات لگا کر بیٹھ گیا، وہ آیا اور اس نے پھر چوری شروع کر دی، میں نے اس کو گرفتار کر لیا، اس نے پھر میری منت سماجت کی اور پھر کہا کہ میں مجبوراً آیا ہوں، میرے حالات خراب ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر، اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ تو میں نے ایک دفعہ پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا ابو ہریرہ اور کیا بنا اس آدمی کا جس کو تو نے گرفتار کیا تھا؟ میں نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کے انتظار میں بیٹھ گیا، میں نے پھر اس کو گرفتار کیا، اس نے پھر میری منت سماجت کی اور بہانے کیے، عذر پیش کیے۔ میں نے کہا اب تو میں نہیں چھوڑوں گا، جب بھی گرفتار کرتا ہوں بہانے کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ نہیں آؤ گے، پھر آ جاتے ہو، پھر چوری کرتے ہو، آج تو میں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا مجھے آپ چھوڑ دیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو علم دوں گا۔ دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو چند کلمات سکھاؤں گا، چند الفاظ سکھاؤں گا، اور الفاظ ایسے ہوں گے اگر آپ ان کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا، ان کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا بتاؤ کون سے وہ الفاظ، کون سے وہ کلمات؟ اس نے کہا کہ جب سونے کے لیے اپنے بستر پہ پہنچ جاؤ تو یہ پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں تک کہ اس پوری آیت کو پڑھ لو۔ جب تم ایسا کر لو گے تو لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان، کہ پوری رات اللہ کی طرف سے ایک نگرانی کرنے والا تمہاری نگرانی کرتا رہے گا، تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو پوری بات میں نے آپ کو بتائی۔ آپ نے کہا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ اس دفعہ اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، حالانکہ وہ اس کائنات کا سب سے جھوٹا ہے، اس سے بڑھ کر جھوٹا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہاری ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ 3 راتوں سے تمہاری گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ یہ شیطان ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ شیطان نے جو کچھ تم سے کہا ہے آج رات، وہ کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے۔ جو الفاظ بتائے ہیں درست بتائے ہیں، ان کی جو شان بتائی ہے ٹھیک بتائی ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ آیت الکرسی کتنی عظیم آیت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں، پوری رات شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ آیت الکرسی کی شان میں، اس کی اہمیت و فضیلت میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا
جسے ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ جو عصر حاضر کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس روایت کو درست اور قابل قبول قرار دیا ہے۔ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے مابین کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے موت کے، یعنی کہ وہ جنت میں اس لیے داخل نہیں ہو پا رہا کیونکہ ابھی وہ زندہ ہے، فوت نہیں ہوا۔ جو ہی فوت ہوگا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیت الکرسی کی کیا شان ہے اور کیا مقام ہے۔